اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گزشتہ 2 دن سے درود کی فضیلت کے بارے میں بیان ہو رہا ہے۔ ایک تعداد بتائی گئی تھی پرسوں 10 بار درود شریف پڑھنے کی، صبح اور شام۔ ایک حدیث کے مطابق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک تھے کہ 10 بار درود شریف پڑھنے سے روز محشر انشاءاللہ اس شخص کی شفاعت میں کروں گا، ایک بات تھی۔ دوسری کل 2 چھوٹی چھوٹی حدیث حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہوئی تھی کہ کوئی بھی دعا اس وقت تک عرش معلیٰ پر پہنچ کر قبولیت کا درجہ نہیں حاصل کر پاتی ہے جب تک اس میں درود شامل نہ ہو۔ اسی درود کی فضیلت کو اور آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور بہت خوبصورت، بہت اچھی حدیث، مقصد یہی ہے، تمام تر حدیث کا مقصد یہی ہے کہ ہمارا ذہن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مبذول رہے، ان کی طرف لگا رہے، اور درود و سلام کا نذرانہ بارگاہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش ہوتا رہے۔ ایک اور حدیث حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، بڑے صحابیوں میں شمار ان کا، سب لوگ جانتے ہیں۔ ان ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ جاء ذات یوم والبشر یرا فی وجہی فقال انہ جاءنی جبریل فقال ان ربک یقول اما یرضیک یا محمد ان لا یصلی علیک احد من امتک الا صلیت علیہ عشرا ولا یسلم علیک احد من امتک الا سلمت علیہ عشرا۔ عربی کے الفاظ، ترجمہ اس کا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار تشریف لائے، اپنے گھر مبارک سے نکل کر مسجد میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی ظاہر ہو رہی تھی، یعنی بہت پرمسرت، بہت خوش نظر آئے حضرت ابو طلحہ کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا آپ کا رب فرماتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور انہوں نے مجھے اللہ کا ایک پیغام دیا ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ کے الفاظ کو بہت دھیان سے سمجھیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کی امت میں سے جو شخص ایک مرتبہ آپ پر درود بھیجے میں اس پر 10 رحمتیں بھیجوں، اور آپ کی امت میں سے کوئی آپ پر ایک مرتبہ سلام بھیجے تو میں اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجوں۔ یہ حدیث کے الفاظ مکمل ہوئے۔ بہت سارے اشارے، بہت ساری خوشخبری حدیث کے الفاظ سے ہمیں مل گئی، امت کو مل گئی۔ کیا خوبصورت بات اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے فرمائی، بلکہ فرمائی کیا، اللہ نے خود ایک خوشخبری سنائی اپنے محبوب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر ہم تک پہنچی کہ ہم وہ عمل کریں۔ انداز اللہ رب العزت کا اپنے محبوب سے گفتگو کرنے کا دیکھیں کہ اللہ رب العزت بتا نہیں رہا ہے، پوچھ رہا ہے کہ آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ جو آپ پر درود اور سلام کا نذرانہ پیش کرے میں 10 رحمتیں اس پر بھیج دوں اور اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجوں، مطلب سلامتی کروں۔ سلام بھیجنے کا مطلب ہوتا ہے اللہ رب العزت سے ہم کہتے ہیں وہ ہم پر نازل کرتا ہے سلامتی اور رحمت۔ درود ہم نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس پر بھیجتے ہیں، اللہ رب العزت کی دربار سے پہنچتا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچتا ہے، اور اس کے نتیجے میں، ہمارے الفاظ کے نتیجے میں اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجوں کو
بلند کرتا ہے اور اس کی برکت سے ہمیں نوازتے ہوئے بتایا تو 10 ہے، اللہ کی مرضی ہے 1000 دے دے، کروڑ دے دے۔ جب ہم اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں لگے ہوئے ہیں تو پھر اس کی مرضی ہے کہ وہ ہمیں کتنا زیادہ سے زیادہ عطا کر دے۔ بہرحال گنتی اور عطا کر دینا یہ سب اللہ کی مرضی ہے۔ ہمارے لیے خوشخبریاں یہاں یہ پوشیدہ ہیں، یہ ہم سے بار بار کہہ کے یہ ایک طرح سے یہ ہمیں جو بتایا جا رہا ہے کہ 10 بار پڑھو تو اس کا یہ اجر ہے۔ دعا بھی قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچے گی جب تک درود کا اضافہ نہیں کرو گے، اور اگر اس طرح پڑھ لو کہ 10 بار پڑھ لو 2 بار میں جو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بتا گئے تو 10 درجے بلند ہو جائیں گے، 10 نیکیاں مل جائیں گی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ 10 گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ درود کے بارے میں آگے ابھی روایتیں آئیں گی، اس میں 3 باتیں آئیں گی، 10 درجے بلند ہوں گے، 10 گناہ معاف ہوں گے اور 10 نیکیاں درج ہوں گی۔ اصل میں درود کی فضیلت کے اعتبار سے مکمل حدیث ابھی اس پورا باب ہے آگے آئے گی، لیکن چھوٹی چھوٹی حدیثیں بھی، چھوٹے چھوٹے معاملات بھی آتے جا رہے ہیں۔ تو مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ان سے محبت کرتے ہوئے، دل کو ان کے قریب کرتے ہوئے، ان کی ذات اقدس سے جوڑتے ہوئے، اپنی آنکھوں میں روضہ اقدس کا تصور لاتے ہوئے ہم محبت کے ساتھ درود اور سلام کا نذرانہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرتے رہیں۔ ایک حدیث حضرت ابو طلحہ کی یہ مکمل ہوئی۔ یہیں پر ایک اور بہت چھوٹی سی درود سے ہی ریلیٹڈ ایک حدیث ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب جانتے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں۔ یہ ان کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں۔ درود بھیجتے ہیں مطلب رحمت بھیجتے ہیں۔ ایک اور اضافہ، ایک اور 10 بار کے 3 بار کے علاوہ ایک اور اضافہ کہ جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود کا نذرانہ بھیجتا ہے ایک بار صرف، اللہ کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ سلامتی بھیجتے ہیں۔ محسوس کریں، ہم سب لوگ محسوس کریں ہمیں سلامتی کی کتنی ضرورت ہے۔ اصل میں بات صرف یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے اور ان کے درجے اللہ رب العزت نے جتنے بلند کر دیے ہیں، ہماری دعا سے کیا ان کے درجے بلند ہوں گے؟ ان کے درجے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ویسے ہی بلند ترین ہیں، اللہ کے جسٹ آفٹر ہیں، اللہ کے بعد ہیں۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر والا معاملہ ہے۔ ہاں یہ ہے ہماری زبان پاک ہوتی رہتی ہے، جتنا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجتے رہیں گے محبت سے، بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ڈوب کے، ان کی قربانیاں امت کے لیے یاد کر کے، ان کے کام یاد کر کے، ان کی سنتیں یاد کر کے، اتنا ہی ہمارے معاملات آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ جب اللہ کے فرشتے ہی ہم پر سلامتی بھیج رہے ہیں تو اندازہ کریں پھر کسی بھی قسم کی کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی رنج، کوئی حزن، کوئی ملال ہم تک نہیں آئے گا۔ اب اندازہ کریں، ہم نے ایک بار درود بھیجا، ہمیں شاید 30 سیکنڈ لگے، وہاں اللہ رب العزت کے فرشتے تیار بیٹھے ہیں 70 مرتبہ درود بھیجنے کے لیے۔ اندازہ کریں ہمیں اگر 30 سیکنڈ لگے تو 70 بار میں 2، 2.5، 3 منٹ لگ گئے ان کو دنیاوی اعتبار سے، ان کو تو اللہ جانے کیا لگتا ہوگا۔ تو دن میں اگر ہم 100 بار درود، 200 بار درود پڑھ لیں یوں ہی چلتے ہوئے، تو پتہ چلا ہمارے لیے 70 کر کے دن بھر سلامتی کی دعا ہو رہی ہے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ ہم آنے والی کس پریشانی سے صرف درود کی ہی برکت سے بچے ہوئے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ ہمیں لگ رہا ہے سب کچھ بہت اچھا چل رہا ہے، بہت آرام سے ہم گھر سے جاتے ہیں، نکلتے ہیں، گھر میں ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، گھر میں کھانا پک رہا ہے، کاروبار چل رہا ہے، پیسے مل رہے ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں یہ برکتیں آ کہاں سے رہی ہیں، ہمیں بالکل نہیں معلوم۔ ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ چلو ہم نے ایک بار درود پڑھ لیا، 10 ہماری نیکیاں بڑھ گئیں، 10 درجے بڑھ گئے اور 10 گناہ معاف ہو گئے، لیکن اللہ کے فرشتے بھی ہمارے لیے 70 بار ہمارے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سلامتی کی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرا یہ بندہ تیرے سب سے مقبول بندے کے اوپر درود بھیج رہا ہے، یعنی اس کو یاد رکھے ہوئے۔ درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ چاہے ہم جتنے مصروف ہوں، جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود بھیجتے ہیں تو ہمارے تخیل میں ضرور نبی اقدس آ جاتے ہیں،
ضرور آ جائیں گے، بنا تخیل آئے ہوگا ہی نہیں، سوچ کے دیکھ لیں کوئی، ضرور گنبد خضرا کا تصور آ جائے گا، مدینہ منورہ کا تصور آ جائے گا، کہیں نہ کہیں سے کلمے کا تصور آ جائے گا، محمد رسول اللہ کا تصور آ جائے گا۔ تو یعنی اتنی دیر ہم ان کے تصور میں ڈوبے رہے، یہی تو اللہ چاہتا ہے۔ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور میں ڈوبے ہوئے ہیں تو یہ بالکل طے ہے اس لمحہ شیطان ہم پر حملہ نہیں کر رہا ہے، نہیں کر پا رہا ہے، کوشش تو کر رہا ہے، اس کی کوشش کامیاب ہو جاتی ہے، ہمارے جو لب ہیں، ہمارے جو الفاظ ہیں وہ درست سے ہٹ جاتے ہیں، بس درست سے ہٹے اور ہمارا خیال بھٹکا، اور خیال بھٹکا اور شیطان حاوی ہوا، ڈبل ٹرپل نقصان میں ہم مبتلا رہتے ہیں۔ بس اگر ہم درود میں لگے رہیں گے، کسی بھی وقت گنتی کے اعتبار سے بھی ہم 2-3 بار دن میں بیٹھ کے پڑھ لیں، 10 بار صبح شام بھی پڑھ لیں، 10 نیکیوں والا اجر بھی مل گیا، شفاعت کا اجر بھی مل گیا، اور اللہ کے فرشتے بھی ہمارے لیے 70 بار سلامتی کی دعا کرتے رہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت سے ہماری دعا ہے کہ ہم سب جو لوگ سن رہے ہیں، جو سن کے آگے پہنچائیں گے، وہ بھی اللہ نے چاہا درود شریف کا نذرانہ کا بارگاہ اقدس میں ہم اسی طرح پیش کرتے رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔